دوستو، حضرت امام حسین کی شہادت کا وہ شروع سے آخر تک کا پورا واقعہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لا دے گا، کیسے شروع ہوئی کربلا کی جنگ اور کیسے امام حسین کے آخری سجدے تک چلی، یہ پورا واقعہ دل تھام کر سنیے گا۔ حضرت امیر ابن معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت کی گدی پر ان کا بیٹا یزید بیٹھ جاتا ہے۔ یزید ایک شرابی اور ظالم بادشاہ تھا جو خلافت کے بالکل لائق نہیں تھا۔ یزید کو جب خلافت مل جاتی ہے تو یزید سمجھ گیا تھا کہ میری اس خلافت اور حکومت کو تب تک لوگ نہیں مانیں گے جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری خلافت کو قبول نہ کر لیتے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری خلافت کو مانیں۔ اگر وہ میری خلافت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا، اور آپ جانتے تھے کہ یزید ایک ظالم بادشاہ ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کے پاس کوفہ سے ڈھیر سارے خط آنے لگے کہ اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزیدیوں کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی خلافت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ تو امام حسین نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا تاکہ مسلم بن عقیل وہاں کے حالات کو معلوم کر سکیں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ اور امام مسلم بن عقیل نے کوفہ سے اپنے بھائی امام حسین کے لیے ایک خط روانہ کر دیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ وہاں امام حسین نے یہ خط پڑھ کر کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی تھی اور حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خاندان کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو امام عقیل بن مسلم کی شہادت اور کوفہ کے لوگوں کی دھوکے بازی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ روانہ ہو چکے تھے۔ جب حضرت امام حسین کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تو تمہارے بلانے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا امام حسین نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے، لہٰذا اس طرح سے امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے۔ ادھر جب یزیدی فوج کو پتہ لگا کہ امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزیدی فوج کی کمانڈری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ لگاتار امام حسین پر دباؤ بناتا رہا کہ آپ یزید کی خلافت کو قبول کر لیں، لیکن آپ نے اس کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں میں امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ یزیدی فوج کا یہ لشکر امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا، لیکن پھر بھی امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے تھے، اور آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا ہوگا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدیوں نے امام حسین کے قافلے پر پانی کو بند کر دیا تھا۔ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، اور 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کے لوگوں کے لیے بند کر دیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ تمام جوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کر رہے تھے، لیکن اس سوکھے ریگستان میں چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا۔ اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیں گے۔ جب 9 محرم کی تاریخ آئی تو امام حسین کو یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے قتل کرنا ہے، اس لیے 9 محرم کی رات کو ہی
امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں پر موجود سبھی لوگوں میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین نے خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہتا ہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے تھے اور کوئی بھی شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر وہ 10 محرم کا دن بھی آ گیا۔ حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی بڑی فوج تھی، وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، جس میں بھی بہت سارے لوگ شہید ہو چکے تھے۔ اتنے میں فوجی یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین کے گھر والے اور تمام افراد یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہید ہو گئے۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد خود امام علی مقام امام حسین نے تلوار اٹھا کر میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آتا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ مولا علی شیر خدا کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو ایک ساتھ امام حسین پر حملہ کرنے کا آرڈر دیا، اور وہ تمام فوج ایک ساتھ مل کر امام حسین پر تیر برسانے لگی اور حملہ کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی نہیں ٹک سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی نماز عصر پڑھنے کا ارادہ کیا، اور آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا تھا جس کا وہ لمبے سمے سے انتظار کر رہے تھے۔ یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے تو شمر جل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ کی گلیوں میں گھمایا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک ہی اولاد بچ سکی تھی، جن کا نام امام زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور ایسی آگے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔